ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ کچھ کیے بغیر لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں. یہ کیسے ہوتے ہیں؟ کس طرح لوگوں کو اٹھایا گیا صرف اس وجہ سے کہ وہ معاشرے میں ایک خوف پھیلایا جائے. وہ واضح کرتی ہے کہ یا تو یہ ریاست کی ایکویسنس سے ہوتا ہے یا یہ ریاست خود انوالوڈ ہوتی ہے اس چیز میں. مارنگ بلوچ میری نظر میں بلوچ قوم کی ایک جینیون رہنما ہے کہ انہوں نے پوری دنیا کو دکھایا کہ پاکستان کی ریاست کس طرح کا جبر کری ہے بلوچستان میں. انہوں نے انہیں فورسبلی ڈپورٹ کرنے کی کوشش کی, ان پر آنسو گیس استعمال کیا, شیلنگ کی. احساس ایک ادارے کے رہنما تھے جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا اور جنہوں نے مجھے یہ بات کی تھی کہ اگر میری والدہ پی ٹی آئی نہیں چھوڑتی تو انہیں جبراً لاپتہ کیا جائے گا. پاکستان میں ابھی تک ہم نے دیکھا اسٹیبلشمنٹ میں کسی بندے کا احتساب نہیں ہوا. یہ جو ہمارا آئین ہے اسے جس طرح اسٹیبلشمنٹ نے کوڑے کی طرح, کچرے کی طرح ٹریٹ کیا گیا ہے اور ان کا کبھی اس پہ احتساب نہیں ہوا. کیوں؟ اسد طور, بریو, عمران خان, کنفیوز, نواز شریف, فیلئر, پیتھیٹک, آصف زرداری, کنگ میکر, حامد میر, ویری بریو, آنیسٹ جرنلسٹ, بلاول بھٹو, ڈس اپوائنٹمنٹ, مریم نواز, ڈس اپوائنٹمنٹ. السلام علیکم ناظرین, عطاء الرحمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ کو بتاؤں ناظرین کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں, اغوا ہو جاتے ہیں, ان کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. تو اس متعلق آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے. بڑی اسپیشل نشست ہونے والی آج کے اس پروگرام میں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہت سارے اور کیسز ہیں. احمد فرحات کا کیس تھا, آپ نے دیکھا کہ اغوا کیا گیا تھا, اس متعلق بھی تھوڑی بات کریں گے. اس کے علاوہ شری مزاری صاحبہ ہے, اس حوالے سے بات کریں گے. بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں موجود ہے سوشل ایکٹیوسٹ ہے, ایڈوکیٹ ہے, امیزنگ پرسنالٹی ایمان مزاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے. تھینک یو ویری مچ ایمان مزاری صاحبہ, آپ نے وقت دیا ہمیں. چلو کافی آپ نے دیر کی لیکن پھر بھی ٹائم دے دیا, تو تھینک یو, آپ کا شکریہ. سب سے پہلا اور اہم کوشچن وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ کچھ کیے بغیر لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں. یہ کیسے ہوتے ہیں؟ آپ خود ان کیسز کو ہینڈل کر رہی ہوتی ہے, تو آپ ہی ہمیں بتا سکتی ہے. دیکھیں, سب سے ضروری بات جو ہے, آپ نے کہا کہ لوگ کچھ کیے بغیر جبراً لاپتہ کیے جاتے ہیں. اسے سمجھنے کے لیے ہمیں 1940s میں پیچھے جانا ہوگا. نازی جرمنی میں کس طرح یہ پالیسی جبری گمشدگیوں کی ادھر سے شروع کی گئی, کس طرح لوگوں کو اٹھایا گیا صرف اس وجہ سے کہ وہ معاشرے میں ایک خوف پھیلایا جائے کہ کوئی بھی ڈسینٹ نہ کر سکے, کوئی بھی تنقیدی آواز نہ اٹھ سکے. اور وہی چیز ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں. اب پاکستان کا ڈائنامک انٹرسٹنگ اس لیے بھی ہے کیونکہ جب جبری گمشدگیاں پاکستان میں شروع ہوئی تھی تو سندھی نیشنلسٹ کو سب سے پہلے ٹارگٹ کیا گیا تھا. اس کے بعد یہ پریکٹس بلوچستان میں شروع ہوئی تھی اور وہ تبدیل ہو گئی تھی ایک اور ایکسٹریم شکل میں, کل اینڈ ڈمپ پالیسی کے تحت. اور پھر یہ خیبر پختونخوا میں جب یہ وار آن ٹیرر شروع ہوئی اور ہم نے جب ہمارے ڈکٹیٹر مشرف تھے انہوں نے ہزاروں پاکستانی بیچے امریکہ کو, تو ہمارے ڈائنامکس کافی کمپلیکس ہے اور اس ایشو کے بہت سے فیسز ہیں پاکستان میں جبری گمشدگیوں کے حوالے سے. لیکن بات سمپل سی اینڈ میں یہی ہے کہ آپ جب کسی کے خلاف کوئی جرم ثابت نہیں کر سکتے اور صرف ان کو, ان کی فیملی کو اذیت پہنچانے کے لیے, باقی معاشرے میں خوف پھیلانے کے لیے آپ انہیں جبراً لاپتہ کرتے ہیں. اچھا, بہت اچھی بات آپ نے کہ یہ بتائے گا میم کہ آپ نے کہا کہ لاپتہ کیا جاتا ہے. ایک تو یہ بتائیں کہ لاپتہ کرتا کون ہے. دوسری بات یہ کہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ یہ جو لاپتہ افراد کے کیسز ہے ان کو آپ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو, سیشن کورٹ ہو, جہاں پہ بھی ہو, ان کی آپ آواز بنی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ بتائے گا کہ آپ پہ کتنا پریشر ڈالا جاتا ہے؟ دیکھیں, پریشر تو ہر وکیل, ہر فیملی ممبر پہ ہوتا ہے جو اس طرح کے کیسز کرتے ہیں. لیکن جو یہ کیسز کرتے ہیں بحیثیت وکیل, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے رسکس کیا ہیں, اس کے کانسیکوینسز ہمارے اوپر کیا ہو سکتے ہیں. لہٰذا آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ پریشر ہمیں کسی بھی قسم کی ڈیٹرنس ایک اپنے کام سے ہٹاتا نہیں ہے. بٹ جو آپ نے ایک اور سوال پوچھا تھا لاپتہ کرتا, جی, کرتا کون ہے, اس پہ آئی تھنک کہ دو رائے ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ جبری گمشدگیوں کی جو ڈیفینیشن ہے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لاء میں وہ واضح کرتی ہے کہ یا تو یہ ریاست کی
ایکویسنس سے ہوتا ہے یا یہ ریاست خود انوالوڈ ہوتی ہے اس چیز میں. یہ ہو نہیں سکتا کہ ریاست کی کسی سطح پر اس پریکٹس میں انوالومنٹ نہ ہو. اور اس میں جو انٹر امریکن کورٹ آف ہیومن رائٹس ہے اس کا جورسپروڈنس دیکھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ انٹر امریکن کورٹ نے اس برڈن آف پروف کے ایشو پر بات کی ہوئی ہے کہ جبری گمشدگیوں کے کیسز میں تمام جو تحقیقاتی ذرائع ہوتے ہیں وہ ریاست کے ہاتھ میں ہوتے ہیں, لہٰذا اسے ثابت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو انہوں نے ایک 2 اسٹیپ اپروچ ڈیولپ کیا کہ اب ان کیسز میں آپ کو صرف یہ دکھانا ہوتا ہے کہ ایک پیٹرن ہے جبری گمشدگیوں کا جو کہ حکومت ٹالریٹ کر رہی ہے, اور دوسرا کہ آپ کا کیس اس پیٹرن میں فٹ ہوتا ہے. اور ہمیں بھی اس طرح کا جورسپروڈنس پاکستان میں ڈیولپ کرنا چاہیے. ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ بلوچستان سے آئی تھی یہاں پہ لاپتہ افراد کے لیے, اور آپ نے بھی کافی سپورٹ کیا, لیکن اس کے بعد وہ ایک دم چلی گئی. تو کیا سمجھتی ہیں آپ, وہ بھی کسی مشن کے تحت آئی تھی یا کسی نے لایا تھا اس کو یہاں پہ؟ مہرنگ بلوچ میری نظر میں بلوچ قوم کی ایک جینیون رہنما ہے, ان کی لیڈر ہے, اور وہ ان سب کے جو مسائل ہیں, قومی مسائل ہیں جو بلوچوں کے ہیں, وہ لائی تھی اسلام آباد. اور جو ان کی کامیابی تھی کہ انہوں نے پوری دنیا کو, صرف پاکستانیوں کو نہیں پوری دنیا کو دکھایا کہ پاکستان کی ریاست کس طرح کا جبر کری ہے بلوچستان میں. اور مجھے لگتا ہے کہ جب وہ واپس گئیں, ہم نے تو انہیں خالی ہاتھ ہی بھیجا. ہماری جو ریاست ہے انہیں فورسبلی ڈپورٹ کرنے کی کوشش کی, ان پر آنسو گیس استعمال کیا, شیلنگ کی, کیا کیا نہیں کیا. لیکن جب وہ اپنی عوام میں بلوچستان میں واپس گئی تو انہیں اس طرح کا استقبال ملا ان تمام خواتین کو, بالخصوص مہرنگ بلوچ کو, جو کسی سیاستدان کو بلوچستان کی تاریخ میں پہلے نہیں ملا ہوا. اور یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے. ابھی اس مہینے میں بھی ان کا ایک نیشنل ڈے ہوگا جہاں وہ ان ایشوز کو ہائی لائٹ کریں گے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ ان کی بہت کامیابی ہوئی ہے آگاہی ریز کرنے میں اور اپنے ایشوز کو نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے رکھنے میں. اچھا جی, نیکسٹ کوشچن یہ ہے ایمان مزاری صاحبہ آپ سے کہ جو لاپتہ افراد کے کیسز ہیں, آپ ابھی تک کتنے کیسز کو آپ لڑ چکی ہیں, اور ان میں سب سے مشکل آپ کو کون سا کیس لگا ہو؟ یار آپ دیکھ کے کہیں کہ یہ بہت ٹف کیس تھا, دیکھ کے آپ کو لگا کہ یہ کافی مشکل کیس ہے. دیکھیں مشکل اس طرح سے نہیں, کیونکہ قانون تو لاپتہ افراد کے کیسز میں ہماری سائڈ پر ہی ہوتا ہے, تو لیگلی تو مجھے ان میں سے کوئی بھی کیس مشکل اس طرح سے نہیں لگا. بٹ جی بالکل ہمیں افسوس ہوتا ہے یا تکلیف ہوتی ہے یا بحیثیت ایک وکیل آپ کو ایک سینس آف امبیرسمنٹ ہوتی ہے جب آپ کو عدالتوں سے ان لوگوں کے لیے ریلیف نہیں ملے یا مزید انہیں ڈیلیز فیس کرنے پڑے. تو اس حوالے سے ایک جو میں کیس کہوں گی جو بہت ایک کمپلیکیٹڈ کیس تو نہیں تھا, بہت سمپل کیس تھا مدثر نارو کا, جہاں اسے ایک صحافی ہیں اور ایک شاعر ہیں انہیں جبراً لاپتہ کیا گیا اور ان کے کیس میں آج تک ججمنٹ نہیں آئی. ہمیں کلب کر دیا ڈی بی میں باقی کیسز کے ساتھ, ان میں اب آئی سی اے فائنلی ڈسمس ہو گئی, لیکن ہمارے کیسز پر فیصلہ نہیں آیا. تو اس میں عدالتوں کا بھی بہت بڑا رول ہے. آپ موازنہ کر سکتے ہیں کون سی عدالتیں ہیں جو اس ایشو کو سیریسلی دیکھتی ہیں, مثلا جس طرح احمد فرحات کا کیس تھا یا بلوچ طلبہ کا کیس ہے جہاں لوگوں کی بازیابی یقینی بنائی گئی ہے, اور کون سی عدالتیں ہیں جو اس ایشو کو انسینسٹیولی ڈیل کرتی ہیں یا ایسے ریمارکس دیتی ہیں جس سے یہ تاثر ان اداروں کو جاتا ہے کہ ہم جسے بھی اٹھائیں عدالتیں تو کچھ کر نہیں سکیں گی. اچھا جی, ایمان مزاری صاحبہ ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی آج کل پاکستان میں آپ دیکھیں کہ ججز جو ہے وہ دباؤ برداشت نہیں کر سکتے ہوتے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے باقاعدہ طور پہ خط بھی لکھا, آپ کے سامنے ہے ساری صورتحال, چونکہ آپ خود اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوتی بھی ہیں, وہاں پہ کیسز آپ دیکھ رہی ہوتی ہیں. تو یہ بتائے گا کہ آپ ایک وکیل ہیں تو آپ کس طرح یہ دباؤ جو ہے وہ ہینڈل کرتی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں اس سوال کو 2 حصوں میں جواب اس کا دوں گی. سب سے پہلے کہ ججز جو 6 ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, انہوں نے بہت بہادر قدم اٹھایا کہ انہوں نے بتایا ان پر کس قسم کا دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی. وہ جو 6 ججز کھڑے ہوئے ہیں وہ اپنے موقف پر آج بھی کھڑے ہوئے ہیں اور وہ دباؤ نہیں لے رہے, اور ان کی فیصلوں سے ان کی کورٹ کی کارروائی سے یہ چیز نظر آتی ہے. دوسری بات کہ دباؤ کس قسم کا ہوتا ہے مجھ پر یا وکیلوں پر, مجھ سے تو جو اغوا کار ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹلی رابطہ نہیں کرتے, لیکن لوگوں کے تھرو ڈیفینیٹلی پیغامات بھیجے جاتے ہیں کہ اگر یہ اس کیس میں یہ کہے گی تو پھر ہم اس کا گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروا دیں گے, اگر اس طرح یہ کرے گی تو اسے اٹھوا لیں گے, اگر اس طرح کرے گی تو اس کی بیل ریکال ہو جائے گی. تو اس طرح کی دھمکیاں ہوتی ہیں. بٹ پوائنٹ یہی ہے کہ اگر آپ سچ اور حق پہ کھڑے ہوئے ہو, آپ نہ ہی یہ دباؤ محسوس کرتے ہیں اور نہ ہی وہ آپ کو ڈیٹر کرتا ہے آپ کو کام کرنے سے. ٹھیک ہے.
ابھی بڑا اہم سوال کی طرف آتے ہیں. ایک جو جب آپ کی والدہ محترمہ شری مزاری صاحبہ جب گرفتار تھی تو اس ٹائم پہ یہ مطلب سوشل میڈیا پہ بھی اس بات کا بڑا چرچا ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ یہ سوال بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں. اس وقت جو ہے وہ آپ کو ایک کال کی گئی تھی, ایگزیکٹلی وہ کال کی کس نے تھی اور بات کیا کی گئی تھی, وہ ذرا بتا دیجیے. دیکھیں, وہ حساس ایک ادارے کے رہنما تھے جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا اور جنہوں نے مجھے یہ بات کی تھی کہ اگر میری والدہ پی ٹی آئی نہیں چھوڑتی تو انہیں جبراً لاپتہ کیا جائے گا. اور ان کے جو ایگزیکٹ الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ ٹھیک ہے, اگر آپ اپنی والدہ سے پی ٹی آئی نہیں چھڑوا سکتی تو پھر جس طرح آپ باقی لاپتہ افراد کے کیسز کرتی ہیں آپ اپنی والدہ کی بھی کر لیجیے گا. تو میں نے انہیں یہی جواب دیا کہ کیا آپ مجھے یہ بات کر رہے ہیں کہ میں ان سے پریشر میں انہیں کہوں کہ وہ پی ٹی آئی چھوڑیں اور وہ میری بات مان جائیں گی؟ یہ ان کے لیے کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا کہ میں انہیں کہوں اور وہ چھوڑ دیں. بٹ ہمارے حالات اس طرح تھے اس وقت پر کہ جس طرح کی اور بھی دھمکیاں دی جا رہی تھیں اسی سیکیورٹی پرسپیکٹو کے حوالے سے کہ جبراً لاپتہ کیا جائے گا, تو اس تناظر میں یہ گفتگو ہوئی تھی. اور اس طرح کا پریشر آپ کو بھی پتہ ہے پورے ملک کے سامنے ہے کہ کس طرح لوگوں کے فیملی ممبرس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اب ججز بھی اسی پریکٹس میں وہ فیس کریں انہی چیزوں کے کانسیکوینسز کو کہ ججز کے ریلیٹیوز کو جبراً لاپتہ کیا جا رہا ہے, انہیں دھمکایا جا رہا ہے. تو ہم کس قید کی مولی اگر یہ ججز کے ساتھ ہو رہا ہے؟ اچھا, یہ بتائے گا کہ ایمان مزاری صاحبہ, جب شری مزاری صاحبہ جب گرفتار تھی اس ٹائم پہ کافی اس ٹائم پہ ہم بھی دیکھ رہے تھے چیزوں کو, تو کافی مشکلات تھے آپ کو. تو اس ٹائم اس بیچ آپ کے ساتھ مطلب صرف یہی ایک کال تھی یا آپ جو باتیں کر رہی ہے کہ مطلب پریشر ڈالا جا رہا تھا, دباؤ ڈالا جا رہا تھا, اس کے علاوہ جب ہم شری مزاری صاحبہ کو سنتے ہیں, ثاقب بشیر صاحب کے ساتھ ریسنٹلی ان کا ایک انٹرویو ہوا ہے, تو اس میں وہ کہتی ہے کہ بعضی چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ کو بتا نہیں سکتی, تو اگر آپ بتا سکتے ہو تو بہت چیزیں ہیں جو دیکھیں ان کے جو کیس سے متعلق چیزیں ہیں, جب انہیں یہ مناسب لگے گا تو وہ خود ہی بتائیں گی. میں ان کے بہاف پر ایسی کوئی بات نہیں کر سکتی, لیکن بات سمپل سی ہے, وہ میری ماں ہے اور مجھے پتہ ہے ان کے ذہن پر کیا گزر رہا تھا اس ٹائم پہ. اور ظاہر سی بات ہے چند مہینے پہلے ہی میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا. میں اکیلی گھر میں تھی اس ٹائم پہ, میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی, میرا بھائی بھی پاکستان میں نہیں تھا, اور میں اکیلی اپنی ماں کے لیے پولیس تھانوں میں جیل میں بھاگ رہی تھی, لڑ رہی تھی. اور اس وقت صرف میرے دوست تھے جو وکیل تھے, میرے دوست تھے, اور باقی میرے دوست تھے صحافی دوست تھے, انہوں نے میرا ساتھ دیا تھا. پی ٹی آئی سے تو کسی نے میرا ساتھ ایز سچ نہیں دیا تھا. تو آئی تھنک کہ پریشر اس وقت جو ہماری فیملی پر بھی تھا, میری نانی کی طبیعت بھی بہت خراب تھی, تو جو میری والدہ کی ڈیسیجن میکنگ کے فیکٹرز تھے وہ بہتر بتا سکیں گی. لیکن مجھے یہ آئیڈیا ہے کہ ظاہری سی بات ہے, عورت ہوتے ہوئے, ایک ماں ہوتے ہوئے, ایک بیٹی ہوتے ہوئے ان پہ کیا گزر رہا ہوگا کہ ان نے یہ فیصلہ کرنا پڑا. اچھا ٹھیک ہے جی, یہ بتائے گا کہ جو کافی پریشر ڈالا گیا, دباؤ ڈالا گیا, شری مزاری صاحبہ پہ بھی ڈالا گیا, آپ پہ بھی ڈالا گیا, ابھی اس کے سیاست میں واپس آنے کے کوئی چانسز ہے یا نہیں؟ وہ آپ کو ان سے پوچھنا پڑے گا, میں تو اس پہ جواب نہیں دے سکتی. آپ ان کی بیٹی ہیں تو کچھ نہ کچھ تو آپ کو آئیڈیا ہوگا. نہیں, ساتھ ہی ہوتے ہیں. ہم پہلے دن سے سیاست پہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کم ہی بات کریں گھر میں, کیونکہ ہمارے اختلافات بہت ہوتے ہیں اور گھر میں ہر شخص کی رائے بہت مختلف ہے. تو ان چیزوں پر ایز سچ ہم نے نہیں اتنا ڈسکس کیا. صرف میں نے اپنی والدہ کو اتنا کہا ہے کہ اگر وہ یہ کرنا چاہتی ہے میں ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوں, یہ ان کا رائٹ ہے, اور کسی کا رائٹ نہیں تھا کہ ان سے زبردستی پالیٹکس چھڑوائی جائے. نہیں, لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان مزاری کی وجہ سے انہوں نے سیاست میں پیچھے ہٹ گئی, تو ذرا وہ کلیئر کریں. لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے, میں اس پہ کیا جواب دوں, ایک ماں کے اوپر کیا گزرتی ہے. لوگوں کو پتہ ہے, ان کی جن کی اپنی فیملیز کے ساتھ ہوا ہے انہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. اور میں جب خود انسانی حقوق کی بات کرتی ہوں, میں اظہار رائے کی بات کرتی ہوں, میں سیاسی آزادیوں کی بات کرتی ہوں, تو میں تو کسی پر یہ پریشر نہیں ڈال سکتی کہ وہ سیاست چھوڑ دیں. بٹ جی حالات ایسے تھے کہ کوئی اور آپشن ان کے پاس نہیں تھی, اور میری والدہ کی صحت بھی بہت خراب تھی اس ٹائم پہ. اور میرا سب سے بڑا جو اس وقت خدشہ تھا وہ یہی تھا کہ چند ماہ پہلے میرے والد اس دنیا سے رخصت ہوئے, اور اب مجھے یہ خدشہ تھا کہ میری والدہ کی طبیعت اتنی خراب ہے کہ کیا یہ سچویشن میرے ساتھ پھر سے نہ ہو جائے. اچھا یہ بتائے گا, اب سیاست کی طرف آئے ہیں تو اسی ٹریک پہ تھوڑا آگے چلتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے نا وہ آپ ناقد رہے ہیں, مخالف رہے ہیں. جب آپ کی والدہ بھی وزیر تھی اس ٹائم پہ بھی آپ مخالفت کرتی تھی, ٹھیک ہے, تو ابھی مطلب آپ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتی ہیں, اگر نہیں تو کیوں؟
میں کسی بھی سیاسی جماعت کو سپورٹ نہیں کرتی, میں ہر سیاسی جماعت کی رائٹ ٹو ایگزسٹنس کو سپورٹ کرتی ہوں. اور جس طرح اب دیکھیں آپ کے پی ٹی آئی کی آپ نے خود کہا, میں نے بہت تنقید کی, میری والدہ وزیر انسانی حقوق تھی, اس کے باوجود میں نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پہ نہ صرف تنقید کی, میں عدالت میں اپنا پریکٹیکل رول ادا کرتی رہی ان خلاف ورزیوں کے خلاف. بٹ اب سچویشن یہ ہے کہ اب وہی چیزیں پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہو رہی ہیں, لہٰذا پی ٹی آئی کا جب یا پی ٹی آئی کے کارکنان کے خلاف جب بھی ہوتے ہیں اور آپ ان کا دفاع کرتے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں یا نون کے خلاف ہیں. پہلے نون والے ہماری تعریف کرتے تھے, اب پی ٹی آئی والے کرتے ہیں, اور کل جب پی ٹی آئی اگر واپس حکومت میں آئے تو وہ پھر سے ہم پہ تنقید کرے گی. تو ہمیں تو ان سیاسی وابستگیوں سے کوئی وہ نہیں ہے, اور ہم تو انڈیپینڈنٹ ہیں, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہوں, میں وکیل ہوں, اور میں اپنا کام ہر حکومت میں اسی طرح کروں گی. اچھا, ایک اہم معاملہ اس طرف جاتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہے, چیف جسٹس پاکستان, انہوں نے باقاعدہ طور پر ابھی کچھ ایڈ ہاک ججز کو تعینات کرنے وہ جا رہے ہیں. پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ وہ مخالف ہوتے تھے ایڈ ہاک ججز کے, لیکن ابھی جب خود وہ چیف جسٹس بنے ہیں تو وہ ایڈ ہاک ججز کو تعینات کر رہے ہیں. آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے کو؟ دیکھیں, پہلے تو وہ بہت سی چیزوں کے خلاف ہوتے تھے جو اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, ایسا تو ہوا ہی نہیں ہے. تو اس پر بندہ کیا بات کرے ایکسیپٹ کہ کوئی چینج آئی ہے یا تو ان کے دل میں یا کسی اور چیز میں, جس کی وجہ سے سڈنلی ان کے اپروچ چیزوں پر فرق ہو گئے ہیں, سڈنلی جو ان کا ایک سٹانس تھا وہ چینج ہو گیا ہے. بٹ اگر آپ چیف جسٹس صاحب کی ماضی بھی دیکھیں تو ہم بہت سی چیزیں بھول جاتے ہیں ان کے بارے میں. مثلاً جب انہوں نے, اور یہ میری بھی غلطی تھی, مثلاً جب انہوں نے فیض آباد دھرنے کی ججمنٹ دی تو دو چیزیں, ایک ہم بھول گئے کہ ان کا میمو گیٹ میں کیا رول رہا تھا, وہ سب بھول گئے تھے, اور دوسرا کہ ہم نے, کیونکہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا احتساب کرنا بہت مشکل, انفیکٹ ایک حد تک ناممکن کام ہوتا ہے. تو جب انہوں نے یہ ججمنٹ دی تھی تو ہمیں ایک, جسے کہتے ہیں نا, امید کی کرن نظر آئی تھی کہ کسی نے یہ باتیں کی ہیں. لیکن اگر آپ اس ججمنٹ کو بھی دیکھیں تو ججمنٹ میں بھی انہوں نے یہ ایگزیکٹو کے ہاتھ میں انکوائری دے دی تھی, جبکہ وہ بہت آگے تک جا سکتے تھے اس میں. اور اب بھی آپ دیکھیں کہ فیض آباد دھرنا 2.0 شروع ہوا ہے اسلام آباد میں. اسلام آباد پنڈی کے 6 ملین ریزیڈنٹس کی زندگیاں عذاب بنی ہوئی ہیں اتنے دنوں سے, اور نہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو احساس ہے کہ انہوں نے کیا ججمنٹ دی ہوئی تھی, اور نہ ریاست کے کسی اور اہلکار یا ادارے کو پرواہ ہے. ٹھیک ہے, اب یہ بتائے گا آپ, چلو آپ نے اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کیا ہے تو تھوڑا اس ٹریک پہ بھی چلتے ہیں. یہ بتائیں کہ پاکستان میں ابھی تک ہم نے دیکھا اسٹیبلشمنٹ میں کسی بندے کا احتساب نہیں ہوا ہے. آپ کیا سمجھتے ہو, کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ وجہ یہی ہے کہ آپ کے ہر ادارے نے, چاہے آپ کی عدالتیں ہوں یا اور کوئی بھی ادارہ ہو اس ملک میں, ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہر ادارے میں ہوئی ہے. اور انفیکٹ یہ جو ہمارا آئین ہے اسے جس طرح اسٹیبلشمنٹ نے کوڑے کی طرح, کچرے کی طرح ٹریٹ کیا گیا ہے, اور ان کا کبھی اس پہ احتساب نہیں ہوا. کیوں؟ اور اس کا جو آپ نے سوال پوچھا کہ کیوں نہیں ہوتا, اس کا جواب یہی ہے. اگر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ جب ایک مسنگ پرسن کے کیس میں ایک سیکٹر کمانڈر کو بلایا جاتا ہے تو سیکٹر کمانڈر تو یہ بھی نہیں زحمت کرتا کہ وہ عدالت میں پیش ہو جائے. اور پھر آبویسلی آپ عدالتوں کا جو ایک رویہ ہے وہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ریلائی کرتے ہیں ایگزیکٹو پر اپنے آرڈرز کی انفورسمنٹ کے لیے. تو یہ ایک پورا سرکس بنا ہوا ہے جہاں نہ تو آئین کی کوئی حیثیت ہے, اور ایک اوپر سے ایک سویلین حکومت ہے, اور ہر دفعہ سویلین حکومت آتی ہے لیکن پیچھے سے کوئی اور یہ سارا نظام چلا رہا ہے. اور اگر عدالتیں بھی کہہ دیں کہ ٹھیک ہے ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا, جس طرح چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا تھا ریزرو سیٹس کے کیسز میں کہ میں نے تو کوئی پریس کانفرنس نہیں دیکھی, میں نے تو نہیں دیکھا کہ کسی کو اٹھایا گیا, اس لیے آپ کو جو باقی ججز تھے بینچ پہ ان کی ضرورت تھی اس بینچ کے پہ وہ کہے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں, یہ ہمارے سامنے ہو رہی ہیں. تو یہ جو ایک ڈیجورے اور ڈیفیکٹو میں ڈفرینس ہے اور ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے, جب تک ہماری عدالتیں اور باقی ادارے یہ نہیں کر کے اپنی ایکشنز کو اس کے مطابق نہیں مولڈ کریں گے تو یہ تو امپیونٹی کنٹینیو کرتی جائے گی. ایمان مزاری صاحب, ہم نے دیکھا کہ آپ کافی سمجھداری کے ساتھ جو ہے نا وہ جوابات دے رہے ہیں سوالوں کے, اپریشیٹڈ. ابھی ایک سیگمنٹ آ رہا ہے, میں نام لوں گا کچھ لوگوں کے, آپ نے جلدی جلدی جواب دینا ہے, جو بھی آپ کے دماغ میں فرسٹ آئے تو آپ نے بولنا ہے. آپ کے پاس صرف 3 سیکنڈ کا ٹائم ہوگا, ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس میں جلدی جلدی, میں آپ کو نام بتاتا ہوں. فرسٹ نام ہے اسد طور. بریو. اسد طور, اچھا. اس کے ساتھ دوسرا نام آپ عمران خان لے لے.
کنفیوزڈ. کنفیوز. اچھا تیسرا نواز شریف آپ بتا دیجئے. فیلئر. پیتھیٹک. اچھا بڑا ظلم ہے ویسے نواز شریف صاحب کے ساتھ. آگے چلتے ہیں. آصف زرداری. کنگ میکر. حامد میر. ویری بریو. آنیسٹ جرنلسٹ. صحافیوں کی آپ تعریف کر رہے ہیں ماشاءاللہ, اچھی بات ہے. اچھا کچھ اور ہے. بلاول بھٹو. ڈسپوائنٹمنٹ. مریم نواز. ڈسپوائنٹمنٹ. بشرا بی بی. آئی تھنک میں اس پہ کم کہوں تو بہتر ہے. نہیں پھر بھی ایک آپ نے کچھ نہ کچھ تو دیکھیے کمنٹ ایک کرنا لفظ ہے. نہیں ہے, میں نے ان پر بہت بات کی ہوئی ہے جب ان کی حکومت بھی تھی پی ٹی آئی کی, بٹ ابھی کیونکہ جو ان کے خلاف ہو رہا ہے آئی تھنک بہتر ہے کہ میں نہ کامنٹ کروں, کیونکہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس ٹائم پہ جو عدت کیس اور یہ سارا کچھ ہے, تو اس لیے میں کامنٹ نہیں کرنا چاہتی. ہاں جسٹس محسن اختر کیانی. بریو جج, آنیسٹ جج. عامر فاروق چیف جسٹس. چیف جسٹس فار اے ویری لانگ ٹائم. چلو شری مزاری صاحبہ کا بتا دیں کیا ہوتا ہے. میری والدہ ہیں. میں والدہ ہیں مطلب کچھ اچھی بتا دیں. obviously میں ان کے لیے پہلا لفظ یہی آئے گا میرے ذہن میں. اب لو متیو اللہ جان. اگین بریو. یہ سارے جن صحافیوں کے آپ نام لے رہے ہیں, پہلا لفظ جو میرے ذہن میں آئے گا ان سب کے لیے ثاقب بشیر کا بتا دیں. بالکل, وہ بھی آنیسٹ جرنلسٹ, کریڈیبل جرنلسٹ ہیں. ہاں بس جرنلسٹ جتنے بھی ہیں ان کے لیے جو ہے نئے خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں ایمان مزاری صاحبہ. تو آج کا یہ بڑا امپورٹنٹ ہمارا سیشن تھا. کچھ لوگوں کے نام بھی لیے, تھوڑی بہت چیٹنگ بھی کی ہے میم نے, کیونکہ کچھ سوالوں کے جوابات ہم جس طرح چاہتے تھے جو ہمیں امید تھی اس طرح کا دیا نہیں ہے, چونکہ کافی جو ہے نا وہ سمجھداری کے ساتھ ان سوالوں کے جوابات دیے ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ یہ آج کا جو پروگرام ہے آپ کو پسند آیا ہوگا, اور جو ہم نے سوالات کیے تھے اور جو جوابات ایمان مزاری صاحبہ نے دیے ہیں تو وہ آپ کو اچھے لگے ہوں گے. انشاءاللہ ملیں گے ایک اور نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اپنے میزبان عطا الرحمان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.